69 وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، جو شخص اہل قبلہ ہو یعنی عقیدہ ٹھیک ہو اور وہ امام بنے، وہ نیک ہو یا فاسق، اس کے پیچھے ہم نماز کے جواز کے قائل ہیں، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اور وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اہل قبلہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو اور فاسق ہو اور مر جائے، ہم اس پر نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے امام کا۔ اس سے اس غلط فہمی کے اندر مت پڑیں کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ امام طحاوی وضاحت فرما رہے ہیں وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اہل القبلہ کسے کہتے ہیں؟ جن کے عقائد ٹھیک، عقائد ٹھیک ہے، عمل میں کمزوری ہے، اس کے پیچھے ہم نماز کے جواز کے قائل ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، عقیدہ ٹھیک اور فاسق کو مر جائے جنازہ پڑھنا چاہیے، لیکن مر جائے عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس پر جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب بعض باتوں پر یقین کرے بہت تعجب ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے ایک مولانا کا بیان سنایا کہ دیکھو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تو منافق کا جنازہ بھی پڑھتے تھے اور تم مسلمانوں کے بھی نہیں پڑھتے، آپس میں لڑتے ہو۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھے، منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی پڑھایا تاکہ اس کے قبیلے والے کلمہ پڑھ لیں، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا۔ دیکھو حضور منافقین سے کتنے پیار فرما رہے ہیں اور تم آپس میں لڑتے پھر رہے ہو۔ میں نے اب اس بندے سے کہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جب اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھ لیا تو بعد میں اللہ رب العزت نے شاباش دی کہ میرا محمد آپ نے بہت اچھا کیا، منافق کا جنازہ پڑھا ہے، یہ عمل آپ کو مجھے بہت پسند آیا ہے، اس کو برقرار رکھنا اور امت کو بھی سمجھا دو منافقین کے جنازے پڑھتے رہے۔ ایسے فرمایا، تنبیہ آئی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جو ہونا تھا ہو گیا، وہی نہیں آئی تھی، آپ نے اپنے اجتہاد سے فرما لیا، آئندہ ایسے شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ایسے شخص کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں مانگنا۔ بچو اس سے۔ مدینہ منورہ جو منافقین نے مسجد بنائی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد زرار، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اس مسجد کو گرا دو۔ انہوں نے حضور کو دعوت دی، ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ ایک نماز پڑھ دیں، دعا فرما دیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقم فیہ، نا پیغمبر اس مسجد میں نہیں جانا، اس کو گراؤ، یہ نماز کے لیے نہیں بنی، شرارت کے لیے بنی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شرارت کے لیے مساجد بنائی جائیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو ہی بات سمجھا رہے ہیں تو ہم کیسے ہر چیز کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں؟ ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھا کرو۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں افراط اور تفریط سے کام مت لو۔ ہم شریعت کو بیان کرنے اور شریعت کو سمجھانے کے پابند ہیں، لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے۔ ایک ساتھی تبلیغ میں چل رہے تھے، علماء تھے، مجھے انہوں نے فون کیا کہ مولانا صاحب فلاں شہر میں فلاں مسجد میں جانتا تھا اس کا امام کون ہے اور کس عقیدے کا مالک ہے، تو مجھے کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، تو ہم پھر اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ میں نے کہا پڑھ لیں۔ آپ تو کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں ہوتی۔ آپ مجھ سے پوچھتے پڑھیں کہ نہیں؟ تو میں آپ سے کہتا پڑھ لیں۔ بھئی یہ ذہن رکھنا کہ نہیں ہوتی، اس سے دعوت کے کام پہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نہ پڑھیں تو ہو سکتا ہے فرق پڑے۔ میں نے کہا پڑھ لیں، بعد میں لٹا لیں، بعد میں لٹا لیں۔ اب ان کی دلیل کا خلاصہ کیا تھا کہ جب ہم ان کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ان کو جوڑیں گے کیسے؟ میں نے کہا صرف بد عقیدہ نمازی کو جوڑنا ہے یا زانی اور شرابی کو بھی جوڑنا ہے؟ کہا جی ان کو بھی جوڑنا ہے۔ میں نے کہا زانی اور شرابی کو جوڑنا ہے یا زانیہ اور فاحشہ کو بھی جوڑنا ہے؟ کہا جی ان کو بھی جوڑنا ہے۔ تو میں نے کہا چونکہ آپ لاہور میں ہیں تو لاہور میں ایک جگہ اس کو ہیرا منڈی کہتے ہیں، وہاں زانیات ہیں، فاحشات ہیں، ان کے ایمان کی فکر کرو، وہاں چلے جاؤ،
تھوڑی سی دوستیں لگاؤ، 2-4 بوسے شوسے لو، پیار شیار کرو، جب تمہاری سہیلیاں بن جائیں گی تو پھر کہنا اللہ نے کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے، بس یہ میری بہن غلطی ہوگی ہے، ذرا آج نکلتے ہیں مل کر۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا جائز ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، چونکہ زنا کی نفرت آپ کے دل میں موجود ہے، آپ زانیہ کا زنا چھڑانے کے لیے کبھی اس کے ساتھ زنا نہیں کرتے۔ شراب کی نفرت آپ کے دل میں موجود ہے، آپ کسی شرابی کا شراب چھڑانے کے لیے کبھی اس کے ساتھ شراب کے 2 گھونٹ نہیں پیتے۔ آپ کے ذہن میں ساز اور گانے کی نفرت موجود ہے، آپ کسی گویے کو دین پہ لانے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا سا گانا نہیں گاتے۔ آپ کے ذہن میں ڈانس کی نفرت موجود ہے، آپ کسی کو دین پہ لانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کلب میں اتر کر ڈانس نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ عقیدے کی نفرت موجود نہیں ہے، اس لیے بد عقیدہ کو دین پہ لانے کے لیے اس کی بد عقیدگی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بدعت کی نفرت دل میں موجود نہیں ہے، اس لیے بدعت والے کو سنت پر لانے کے لیے بدعت کا ارتکاب کر لیتے۔ میں نے کہا بھئی آپ علماء ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھو، میں کہتا ہوں پڑھ بلو لیکن ہوگی نہیں۔ میں توڑ نہیں رہا، میں جوڑ رہا ہوں، میں تمہیں ان کی مصروں سے نکال نہیں رہا، مصر میں بھیج رہا ہوں، لیکن ذہن تو رکھو کہ ہم نے نماز دوبارہ پڑھنی ہے، ذہن میں تو رکھو نا ہم نے دوبارہ پڑھنی ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ان سے کبھی دھوکہ لگ جاتا ہے۔ من ارى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اہل القبلہ، اور آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ کو تو بے فتاویٰ اٹھا کر دیکھیں، اگر امام ٹیلی ویژن دیکھتا ہو اس کے پیچھے نماز کہا جی مکروہ تحریمی ہے، اگر امام حجام ہو کہا جی اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، یہ سارے اہل قبلہ نہیں ہے، تو پھر بھی مکروہ تحریمی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی فاسق ہو، اور فاسق عقیدہ ٹھیک ہے، مبتدع نہیں ہے، فاسق اور فاجر ہے، اور اس کو مصلی امامت سے ہٹانا آپ کے بس میں نہیں ہے، تو الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے اسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لو اور مسجد کا ماحول خراب نہ کرو، امت کو توڑو مت، ٹکڑے مت کرو۔ ایک آپ جا رہے ہیں، امام ہے، اس کی داڑھی سنت کے مطابق یعنی مٹھی سے چھوٹی ہے، اس کی امامت ہٹانا آپ کے بس میں بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں رہتے ہیں، اب آپ ہر نماز پہ دوسری جماعت کھڑی کر دیں گے، انتشار ہوگا، اور یہ انتشار دین کو تباہ کر دے گا، اور ہٹانا آپ کے بس میں نہیں ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ آپ کو پتہ ہے اس امام کے گھر میں ڈش لگی ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کو ہٹانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، الگ جماعت کھڑی کر کے انتشار میں امت کو ڈالو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، لیکن یہ بھی ان کے لیے ہے کہ جن کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہے، جو ان کو ہٹانے کے اختیار ہے متولی ہے، یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے بدعتی کا، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقط عان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کو عزت دیتا ہے وہ دین مٹانے میں بدعتی کا ساتھ دیتا ہے۔ اور کسی کو مصلی پہ کھڑا کرنا، اس سے بڑا احترام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ وَنَرَ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ۔ مدینہ منورہ میں جنازہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ اس شخص کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ پیغمبر نے منافق کا جنازہ پڑھا، آپ کو نظر آ گیا، اور اس پر اللہ نے بعد میں روک دیا، وہ بھی نظر نہیں آیا، اور جس کا جنازہ نہیں پڑھا وہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ اللہ سے ڈرو، کیسی بات آپ کرتے ہو؟ میں اس لیے گزارش کے بہت اچھی طرح ذہن بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ منورہ میں جنازہ آ گیا، حضرت حذیفہ ہیں مدینہ میں؟ جی ہیں، جنازے میں آئے ہیں؟ نہیں آئے، میں جنازہ نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے منافقین کا علم حذیفہ کو دیا تھا، حذیفہ جنازے میں نہیں ہے تو منافق ہے، اور جس کا جنازہ حذیفہ نہ پڑھے اس کا جنازہ میں عمر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر سے زیادہ دین کا فکر کس کو ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ دین پہ کس کا مال لگا ہے؟ عمر سے زیادہ قربانی کس کی لگی ہے؟ ایسا بڑا آدمی ہے، کہتا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے مسائل امت کے سامنے بالکل ٹھیک لاؤ، امت کو مسئلہ غلط نہ دینا، صحیح مسئلہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ، غلط مسئلہ نہ بتاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ کبھی آپ کسی اور سے پوچھ لیں، میرا مطالعہ نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لیں، میری تحقیق نہیں ہے، جان چھڑا دو، غلط کیوں بتاتے ہو آپ مسئلہ؟
ایک شخص ہوتا ہے فاسد العمل، ایک ہوتا ہے فاسد العقیدہ۔ فاسد العقیدے کا حکم الگ ہوتا ہے، فاسد العمل کا حکم الگ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ہوتا ہے فاسد العقیدہ اور فٹ اس کو کرتے ہیں فاسد العمل والے بندے پر۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔